ایک یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بیر کا درخت ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اس پر اثرات ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہ اثرات کا مطلب کیا ہے؟ گندے جنات، یہ جو مطلب بعض اوقات عاملین نے قابو کیے ہوتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں یہ گندے اثرات چھوڑ دیے گئے، تو یہ گندے جنات، لیکن یہ عموماً شہروں کے اندر نہیں ہوتے ہیں، جہاں لائٹیں جلتی ہیں، جہاں پہ اذانوں کی آوازیں آ رہی ہیں، جہاں پاکیزہ ذکر ہو رہا ہے، وہاں پر یہ جنات نہیں ہوتے ہیں گندے اثرات۔ ہاں جن کی ڈیوٹیاں اللہ نے لگائی ہیں، جیسے ہمارے ساتھ ایک شیطان پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے، ایک فرشتہ ایک شیطان، فرشتہ ساری زندگی نیکی کی دعوت دے گا، شیطان برائی کی دعوت دے گا، یہ تو رہے گا۔ اس طرح واش روم وغیرہ کے اندر گندے شیاطین ہوتے ہیں، جنات ہوتے ہیں، اسی لیے دعا کا حکم ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ تعالیٰ میں خبث اور خبائث سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ واش روم میں جاتے ہوئے دعا پڑھتے ہیں، وہاں موجود ہوتے ہیں بسا اوقات، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہوں۔ تو یہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو بطور آزمائش مقرر کر دیے گئے ہیں، وہ تو آپ کو ملیں گے، لیکن جو عمومی طور پر جیسے ایک جن آیا، اس نے کہا چلو یہاں بسیرا کر لیتا ہوں، یہ پھر ایسے شہری زندگی میں نہیں دخل اندازی کرتے، یہ سنسان ایریاز میں ہوں گے، جو بلڈنگیں طویل عرصے سے بند پڑی ہیں ان کے رومز کے اندر یہ ٹھکانہ بنا لیتے ہیں، وہاں تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک انہوں نے کہا کہ اس کو کاٹے مت کیونکہ اس سے جادو ٹونا ہوتا ہے، ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ بیر کے درخت سے تو جادو ٹونے کا کوئی تعلق نہیں ہے، اگر وہ اچھا درخت ہے، سایہ دے رہا ہے، پھلدار درخت ہے تو قائم رہنے دیں، کاٹنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اور اگر آپ کاٹتے ہیں اس وجہ سے کہ جی بیر گرتے ہیں، کچرا ہوتا ہے گھر میں، دیگر مسائل ہوتے ہیں، تو پھر آپ کی مرضی ہے۔ ہمارا مشورہ یہ ہوگا اگر کوئی اتنی زیادہ سخت آپ کو تکلیف نہیں ہے تو درختوں کو نہ کاٹیں، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں تیزی کے ساتھ زمین کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، اور اسے کم کرنے میں درخت ہی مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں، اور یہ کاربن ڈائی آکسائڈ سلب کرتے ہیں اور آکسیجن ہمیں فراہم کرتے ہیں۔ کوشش کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ بلکہ درخت لگائیں، نہ کہ ان کو کاٹیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک بزرگ نے یہ کہا کہ جب نئے مکان میں داخل ہو تو پہلے بلند آواز سے اجازت لو، اس کی شرعی کیا حیثیت ہے؟ اور انہوں نے یہ کویسچن مزید اس میں پہلے کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہر جگہ ہوتی ہے، ہم نے سنا ہے کہ نئے مکان میں اگر آپ جائیں تو پہلے اس مخلوق سے اجازت لینی ہوگی، تو اس کے لیے کیسے اجازت لیں تاکہ وہ ہم سے تنگ نہ ہو اور ہم ان سے تنگ نہ ہو؟ دیکھیں اس میں اصل یہ ہے کہ جب کوئی گھر بہت ہی پرانا ہو اور بہت عرصے سے بند ہو تو بعض اوقات جنات وہاں بسیرا کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں انسان نہیں آ رہے تو وہاں پر اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھے جنات وہاں نمازیں پڑھ رہے ہیں، عبادات شروع کر دیتے ہیں، ان کو ٹھکانا چاہیے۔ اب جب آپ تشریف لاتے ہیں تو یقینی سی بات ہے کہ ان کو تھوڑی سی ڈسٹربنس تو ہوتی ہے، تو اس وجہ سے بعض اکابرین نے یہ کہا کہ آپ یہ کہہ دیں اس طرح رسمی طور پہ کہ بھئی ہم اس گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لے جائیں، تو پھر یہ کہ ایک دو دن ٹھہر جائیں ان کو تاکہ جانے کا موقع مل جائے، وہ چلے جائیں گے۔ وہ جنات ایسا نہیں ہے کہ قبضہ گروپ ہو، مافیا ہو پورا، کہ آپ داخل ہوں گے تو گردنیں مروڑ دیں کہ یہ تو ہم نے قبضہ کر لیا، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت طاقتوں سے نوازا ہے اور دیگر مخلوق کو اکثر اس کا مطیع و فرما بردار رکھا ہے، لہٰذا جب آپ اس طرح کہیں گے وہ چلے جائیں گے، باقی اور کوئی مخلوق نہیں ہوتی ہے۔ اچھا اگر آپ اجازت لیے بغیر بھی چلے گئے پھر بھی وہ چلے جاتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس طریقے سے کر لیں۔ تو اس طرح اگر کسی بزرگ نے کہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی یہ کہ اگر آپ ڈائریکٹ چلے بھی گئے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بعض اوقات ان کو کوفت ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک مستقل جگہ پر ایک انسان رہتا ہے، اس کا عادی ہو جاتا ہے، پھر یا کوئی جن رہتا ہے، پھر جب آپ اس کو نکالتے ہیں تو یقینی سی بات ہے کہ وقتی طور پہ طبیعت پہ گراں گزرتا ہے یہ معاملہ، تو اس لیے اجازت وغیرہ لے لی جائے، لیکن اگر آپ جائیں گے بھی ایسے تو گنہگار بہرحال نہیں ہوں گے۔ اس میں حدیث نمبر 1381 نمبر ہے، اور راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سے جس مسلمان کے 3 نابالغ بچے فوت ہو گئے اس کو اللہ تعالی جنت میں داخل کر دے گا، ان پر اپنی رحمت کے فضل کی وجہ سے۔ سمجھانا یہ مقصود ہے، یہ حدیث امام بخاری استدلال اس سے کر رہے ہیں کہ جب ان چھوٹے بچوں کی وجہ سے ان کے ماں باپ جنت میں چلے جائیں گے تو پھر بچے تو بدرجہ اولیٰ جنت میں جائیں گے۔ اس میں سرکار نے 3 بچوں کا ذکر فرمایا، ایک روایت میں 2 کا بھی ہے، ایک روایت میں 1 کا بھی ہے۔ تو جن کے بچے بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں یقیناً ماں باپ کے دل کا ایک ٹکڑا کھنچ جاتا ہے، خصوصاً ایسے بھی ہمیں کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں کہ کئی سالوں تک اولاد نہیں ہوئی ہے، تڑپ رہے ہیں ماں باپ، بہت ہی بیچارے کسی سے دعا کروا رہے ہیں اور عمل کر رہے ہیں، نیک عمل، اور بہت سارے وظائف وغیرہ پڑھ رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو اولاد سے نوازا
اور کچھ عرصے بعد وہ اولاد انتقال کر گئی۔ تو ایک تو ماں باپ وہ ہیں جن کو اولاد بالکل بھی نہیں ملتی ہے، ان کی حسرت اپنی جگہ پر ہے، اور ایک ہے کہ جن کو ملی اور تڑپ تڑپ کے ملی پھر فوت ہو گئی۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پہلے ہی کافی سارے بچے ہوتے ہیں، کوئی ایک آدھ فوت ہو جاتا ہے۔ دکھ سب کا ہے لیکن تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس کا بچہ بچپن میں فوت ہو جائے اور نابالغی میں، اور نابالغ میں لڑکی نابالغ کا مطلب ہے کہ 9 سال سے پہلے، اور لڑکے میں نابالغی کا مطلب ہے 12 سال سے پہلے، اگر وہ بچے فوت ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بروز قیامت اپنے ماں باپ کے لیے دخول جنت کا سبب بنیں گے۔ لیکن شرط اس میں یہ ہے کہ ماں باپ صبر کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت نہ کریں، باغی نہ ہو جائیں، اللہ سے لڑنے نہ لگ جائیں، اللہ پہ الزام نہ لگائیں، اللہ پہ تہمتیں نہ لگائیں، اللہ کی طرف عیب کو منسوب نہ کریں۔ جیسے جاہل قسم کے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ تو نے کیا ہم پہ ظلم کر دیا ہے، یہ تیرا کیسا انصاف ہے، معاذ اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے پر آئے تو آپ اور میں ایک سانس نہیں لے سکتے۔ جو ہماری حرکتیں ہوتی ہیں نا ہماری، اور جو ہمارے گناہ ہوتے ہیں، ہم اس قابل ہیں کہ ان خطاؤں کے ساتھ ہمیں ایک لقمہ روٹی اور ایک گھونٹ پانی بھی دیا جائے۔ ہمارا نوکر ذرا سی ہماری خیانت کر دے، ہمارے دشمنوں سے بات بھی کر لے، اس کو فوراً نوکری سے خارج کر دے۔ اللہ کی شان اتنی بڑی، ہم اتنے نامعقول قسم کے کام کرتے ہیں، اتنے صبح سے شام تک نفس و شیطان کے غلام بنے پڑے ہیں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں نعمتیں دے رہا ہے۔ یہ انصاف چاہیے ہمیں؟ کیا اس کا نام، اس کو یہ عدل و انصاف نہیں ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایک نعمت اگر اللہ تعالیٰ، اور اللہ کو کیا حاجت ہے بتائیں، کسی کا بچہ لے کے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ ہوگا؟ یقینی سی بات ہے، دنیا دار العمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے کرم نوازی کے فیصلے فرماتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ بچہ زندہ رہتا، ہو سکتا ہے تو نافرمان بنتا اللہ تعالیٰ کا، اور زیادہ برائی کی طرف آتا۔ ہو سکتا ہے یہ ماں باپ اپنے کسی عمل سے جنت میں نہ جا سکتے، اللہ تعالیٰ نے بچے کو وفات عطا فرمائی، یہ بچہ آفتوں سے بچ گیا۔ ہو سکتا ہے بڑا ہو کے معاذ اللہ ایمان سے خارج ہو جاتا، لیکن یہ جنت میں جائے گا بچہ، اور یہ ماں باپ بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ اتنا بڑا اللہ کا فضل ہے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ پھر بھی جن کے بچے فوت ہوئے، ہمیں ان سے ہمدردی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مزید صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ایسے میرے بہن بھائی اگر مجھے سن رہے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، اگر آپ کی زبان سے کوئی شکوہ شکایت کے الفاظ نکلے ہوں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ چیز اللہ کی تھی، اللہ نے دی، اللہ نے لے لی، ہمیں کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم تیری رضا پر راضی ہیں، تو نے اس نعمت عطا فرمائی، تو نے لی، جب تو نے دی تھی تو ہمارا کوئی کمال نہیں تھا، جب تو نے لی تو تیرا کوئی قصور نہیں ہے، میرے مالک تو ہمارا مالک ہے، اور مالک اپنے فیکٹری میں سے کوئی بھی چیز لینا چاہے، اس کو استعمال کرنا چاہے، کسی بھی تیار شدہ پروڈکٹ کو وہ ذاتی استعمال میں لانا چاہے، وہ اس کو ضائع کر دے، وہ اس کو خراب کر دے، اس کو بیچ دے، فیکٹری مالک کی مرضی ہے، وہ مالک ہے۔ تو اللہ تعالی ہمارا مالک ہے، اس تصور کو ذہن میں رکھیں۔ لہذا اگر کسی کے بچے اس طرح فوت ہو جائیں تو مطلب ہوتا ہے وقتی طور پہ غم، لیکن سیلف کنٹرول رکھیں، خبردار جو دل میں بھی شکوہ پیدا ہوا، اللہ کی رضا پر راضی رہیں، پھر دیکھیں۔ اور میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ یہ حدیث یاد رکھیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کا کوئی نقصان ہو جائے اور وہ اس پر کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پہلے سے بہتر چیز عطا فرما دیتا ہے۔ کامل یقین رکھیں اور ایسا کوئی بھی نقصان ہو اس پہ یہ آپ ترجیع اس کو کہتے ہیں پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت سے نوازے گا۔ تو اس لیے یہ بڑی پیاری حدیث ہے، مسلمانوں کے بچے انشاءاللہ جنت میں ہوں گے، کیونکہ ان بچوں کی وجہ سے ان کے ماں باپ جنت میں جائیں گے۔ ایک کویسچن یہ کیا گیا تھا کہ کیا جادو سے کسی کی جان جا سکتی ہے، یا جیسے کہتے ہیں کہ جی فلاں کو تو کسی کی نظر بد کھا گئی ہے، تو کیا نظر بد سے بھی انتقال ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں اچھی طریقے سے یہ عقیدہ اپنے ذہن نشین کر لیں کہ فاعل حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے لیے سانس مقرر کیے ہوئے ہیں، زندگی کے لمحات مقرر کر دیے ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ وہاں پر آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ میں کیا لکھوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 4 چیزیں لکھ دے۔ اس میں ایک اس کا عمل ہوتا ہے، کیا کیا عمل کرے گا، دوسرا کیا کیا کتنا رزق کھائے گا، اور تیسرا
کتنے عرصے تک زندہ رہے گا، اور چوتھا یہ کہ یہ سعید ہوگا یا شقی ہوگا، یعنی مرتے وقت یہ ایمان کی حالت میں جائے گا یا بغیر ایمان کے۔ باقی اس میں تفصیل ہے کہ کیا اس لکھنے کی وجہ سے مجبور محض ہو جاتے ہیں کہ نہیں، اس پہ میری ابھی بحث نہیں ہے، نہ وہ موضوع ہے۔ اس کے لیے اگر آپ چاہیں تو مطلب سوشل میڈیا وغیرہ پر میرا تقدیر کا بیان سن لیجئے گا، بڑی تفصیل سے آپ کو پتہ چلے گا۔ لیکن یہاں سمجھانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے عمر کے حصے لکھ دیے ہیں۔ اب یاد رکھیں کہ کسی کی وجہ سے یہ عمر بڑھ نہیں سکتی ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ صلہ رحمی سے عمر بڑھ جاتی ہے، نیکیوں سے عمر بڑھتی ہے، اس کا مطلب ہے عمر میں برکت پیدا ہوتی ہے، یعنی با اعتبار مقدار کے آگے پیچھے نہیں ہوگی۔ قرآن کی نص قطعی ہے کہ جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے، نہ ایک لمحہ آگے ہوگا نہ ایک لمحہ پیچھے ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ جان تو اللہ تبارک و تعالی نکالے گا۔ اس کے پیش نظر یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ نہ کوئی جادو سے مار سکتا ہے اور نہ کوئی نظر بد سے مر سکتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی جادو ٹونا کرواتا ہے، کسی کی نظر لگتی ہے اور اس کا اثر میں بارہا یہ عرض کرتا ہوں، ہمارے بعض اوقات لوگ ایک کلپ سنتے ہیں، اس پہ تبصرے کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور دوسرا ان کو سننے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا ہوگا۔ ہونا یہ چاہیے کہ جب آپ کسی بات کو سن کر کوئی کلپ کا سیاق و سباق ہٹا کے تھوڑا سا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہو تو اس سے نتیجہ مرتب نہ کریں، بلکہ اس کے متعلق اور مزید جو باتیں کہی گئی ہیں ان سب کو جمع کریں۔ بعض اوقات موقع کی مناسبت سے ہر چیز پہ کلام نہیں ہوتا، جو سائل نے پوچھا اس کے مطابق جواب دیا جا رہا ہے۔ تو میں نے کبھی بھی اس کا انکار نہیں کیا کہ جادو ٹونا یا نظر بد یہ اثر نہیں رکھتی ہیں۔ میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ یہ اثر رکھتی ہیں، لیکن ان کا اثر وہیں ظاہر ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت چاہے گی۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو جادو اثر کرے گا، اللہ تعالیٰ نہ چاہے لاکھوں لوگ جادو کرواتے رہے اور کروا رہے ہوں گے، کیا ہر ایک پہ جادو اثر کر جاتا ہے؟ نہیں ہوگا۔ تو بس اب یہ اچھی طرح یاد رکھیں، اگر کسی نے جادو کروایا اور اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہے تو آپ قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جادو اس کو مار نہیں سکتا ہے، کیونکہ اللہ کی مرضی نہیں ہے۔ نہ نظر بد کسی کو مار سکتی ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ نے مثال کے طور پہ 1 جنوری میں کسی کی موت لکھی ہے اور کسی نے کچھ دن پہلے ہی جادو کروایا کہ یہ مر جائے، اب 1 جنوری کو وہ مرے گا۔ تو اب یہ جو لوگ ہوتے ہیں جس نے جادو کروایا یا جادوگر جو ہے وہ اس کا کنیکشن اپنے عمل کے ساتھ ملاتا ہے، یا جنہوں نے کروایا ہوتا ہے وہ اپنے عمل کے ساتھ ملاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھا نا ہم نے کروایا تو یہ مرا، فلاں کی نظر بد لگی تو یہ مرا۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں، ورنہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ نے اس کا پہلے ہی اس وقت میں مرنا مقرر کر دیا تھا، اور یہ جو عمل کروایا گیا اس کا تعلق بس اس میں اس طریقے سے ہم قائم کر دیتے ہیں۔ تو فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، جادو ٹونا نہیں ہے۔ ہماری بہن نے کویسچن کیا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے لیے لازم کیا کہ ہر وقت وہ سرما لگا کے رکھے، مہندی لگائے؟ دیکھیں ہر وقت کا تو نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک عورت نے کوئی چیز دینا چاہی تو اس کے ہاتھ پہ ایسی کوئی شناخت موجود نہیں تھی کہ وہ مرد کا ہاتھ ہے یا عورت کا، تو سرکار نے اس پر فرمایا کہ مہندی لگاؤ اور اپنے ہاتھ کو بدلو، یعنی اس طرح نہ رکھو۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی یہ نہیں فرمایا کہ ہمیشہ لگا کر رکھو، بلکہ اس بات کو محبوب رکھا کہ عورتیں مردوں کے ساتھ ایسا اختلاط نہ رکھیں کہ عورت کے ہاتھ کو دیکھ کے مرد کی طرف توجہ جائے، مرد کو دیکھیں تو عورت کی طرف توجہ جائے، بلکہ وہ اپنی ایک شناخت اور اپنی ایک علامت اختیار کر کے رکھیں۔ تو سرکار نے اس اعتبار سے فرمایا، تو ہر وقت لگانے کا تو حکم نہیں، اور سرمے کا تو ذکر نہیں ہے، یہ مہندی کا ضرور ذکر ہے۔ تو بہنوں کو چاہیے کہ اس طریقے سے اپنے آپ کو رکھیں کہ ان سے نسوانیت ظاہر ہو، اور مرد اس طرح اپنے آپ کو رکھیں کہ اس سے مردانگی ظاہر ہو۔ میں نے کویسچن کیا کہ میں نے تو اس کو ادھار لوٹانے لگا تو مجھے گمان تھا کہ 2 لاکھ ہیں، لیکن 1 لاکھ دے دیے۔ اسے گننے کو کہا، اس نے کہا ٹھیک ہے، تو میں نے پھر قسم کھا لی کہ میں نے وہ بعد میں اس نے جب گنا تو 1 لاکھ، تو میں نے قسم کھائی کہ نہیں 2 لاکھ دیے تھے، بعد میں منکشف ہو گیا۔ تو یہ جو نادانستہ طور پہ جھوٹی قسم نکل گئی، اس کے بارے میں کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں سورہ بقرہ میں اللہ نے واضح طور پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں پر تمہاری گرفت نہیں فرمائے گا۔ تو لغو قسم میں ایک قسم یہ بھی بیان کی ہے کہ ایک آدمی کوئی ماضی کے بارے میں خود کو سچا سمجھ کے قسم کھائے، لیکن بعد میں پتہ چلے کہ حقیقت حال تو اس کے خلاف تھی۔ تو چونکہ قصد و ارادہ جھوٹ بولنے کا نہیں ہے، اس لیے اس پر کوئی گرفت نہیں ہوگی آخرت میں۔ جیسے آپ کا کیس یا یوں کر لیں کہ آپ بچہ جیسے گھر سے باہر نکلا تو اندر والد صاحب تھے، کسی نے پوچھا والد صاحب کہاں ہیں، تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم گھر میں ہیں، لیکن والد صاحب اس سے پہلے پچھلے دروازے سے باہر چلے گئے تھے، تو یہ تو اپنی دانش میں سچ کہہ رہا ہے۔ جا کر دیکھا تو والد صاحب نہیں ہیں،
تو بظاہر تو اس خبر کا جھوٹ ہونا ثابت ہوا، لیکن اس پہ گرفت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ایک شخص نے اپنے آپ کو سچا سمجھ کر اور سچ ہی بولا لیکن وہ نکل آیا جھوٹ، تو اس لیے آپ کی کوئی گرفت نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں مطلب آپ کی انشاءاللہ آخرت میں کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ لیکن ہمیشہ پہلے یہ چیزیں دیکھ لیا کریں تو بہتر ہوتا ہے۔ اگر لاکھ دوست نے کہا تھا ٹھیک ہے سامنے گنوائیں، یہ بعد میں جھگڑے ہوتے ہیں اور یہی دوستیاں خطرے میں پڑ جاتی ہیں، یہی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں بعض اوقات۔ ایک تو ہم لکھت پڑھت کبھی بھی نہیں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں سامنے والا برا مان جائے گا، بڑی بے مروتی کی بات ہے۔ ایک منٹ کے لیے مروت کو سائیڈ میں رکھ کر جب بھی آپ ادھار دیں یا ادھار لیں، ایک ریٹن مطلب کم از کم چلیں اسٹامپ پیپر نہیں تو کسی کاغذ پہ لکھ کر اس کو دیں، سائن وائن کر لیں، اس پہ اگر گواہ بنا لے بہت اچھا ہے، ورنہ کم از کم یہ لکھت پڑھت ہونی چاہیے، ورنہ بعد میں مسائل ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ قرضہ لے لیا اور پھر انتقال ہو گیا اور گھر والوں کو بتایا ہی نہیں کہ میں نے قرضہ لیا، اور وہ شخص کی رسائی نہیں ہوتی بعض اوقات، وہ والد صاحب مقروض چلے گئے، اور اگر قرض دار مقروض فوت ہو اس کی روح جنت میں نہیں جا سکتی۔ سرکار نے فرمایا کہ مرنے کے بعد شہید سیدھا جنت میں جاتا ہے، یعنی اس کی روح جنت میں جاتی ہے سوائے اس کے کہ جس پر قرض ہو۔ تو یہ جب شہید کے لیے معاملہ تو آپ بتائیں عام آدمی کے لیے کتنا ہوگا، اس لیے احتیاط کیا کریں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تیسری جنس ہوتی ہیں، کل بھی ان کے کویسچن آیا تھا، کیا ان کی دعا سب سے زیادہ قبول ہے؟ بعض اوقات گھروں میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ وہاں آ جاتے ہیں، ڈھول وول بجاتے ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں اور پھر پیسے مانگتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی دعا بڑی مقبول ہوتی ہے، تو کیا واقعی ایسا ہے؟ دیکھیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسے مقولے معروف کیے ہوتے ہیں۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ اس قسم کی باتیں جن کا تعلق غیب سے ہے، اب دیکھیں نا کس کی دعا قبول ہوگی کس کی نہیں، تو غیب سے تعلق رکھتا ہے، ہم خود نہیں جان سکتے، اللہ کے نبی بتائیں گے۔ تو جو غیبی امور ہوتے ہیں یہ خود اللہ بتائے گا یا اس کے بتائے سے رسول بتائیں گے، کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کا علم دیتا ہے، پھر حکم دیتا ہے کہ یہ لوگوں کے درمیان عام کریں۔ تو کیا ایسا کوئی قرآن و حدیث میں موجود ہے؟ اگر نہیں ہے تو آپ اپنے پاس سے کیسے نتیجہ نکال سکتے ہیں؟ بلکہ یہ کار نبوت کے اندر مداخلت بیجا کا ارتکاب کہلائے گا، اور گویا کہ غیبی خبریں آپ اپنے پاس سے دے رہے ہیں، ایسا ہرگز نہ کیا کریں۔ ان کو کوئی کام نہیں کرنے دیتا، جہاں جائیں تو ہمارے مسلمان بھائی خود میں نے دیکھا ہے وہ ان کا ساتھ الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، آخر یہ لوگ کہاں جائیں؟ اس لیے پھر وہ مجبور ہو جاتے ہیں، بعض تو بھیک مانگنے پر، بعض گھر گھر جا کے مانگنے پر، بعض جو ہیں پھر وہ یہ ناچ گانوں کے معاملات کے اوپر، تو جو اس کا سبب بن رہا ہے آخرت میں اس کی بھی گرفت ہوگی بہت شدید قسم کی۔ لیکن ان کے لیے میری گزارش یہی ہے کہ آپ شرعی احکام کے مکلف ہیں، آپ کو میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا، تو آپ اگر کوئی اور سورسز نہیں ہیں اور آپ کو کوئی کام بھی نہیں مل رہا تو آپ کے لیے بقدر ضرورت کسی سے کچھ طلب کرنا بالکل شرعاً جائز ہے۔ آج کل کے دور کے اعتبار سے بل، بجلی کے بل، کھانا پینا، دیگر چیزیں، اور یقینی سی بات ہے جو جاب نہیں کر رہا، کاروبار نہیں کر رہا، اس کے لیے گزارا کرنا بہت مشکل ہے۔ ایسی صورت میں اگر جا کر کسی سے کچھ طلب کرتے ہیں ضرورت کے تحت جائز ہے، لیکن اس کے لیے ناجائز ذریعہ اختیار نہ کریں، ڈھول ڈباشے کی ضرورت نہیں، جائیں دعا کریں ان سے، وہاں پر جا کے ان کے پاس بیٹھیں اور ان سے طلب کریں اور لے آئیں پیسے، تو لوگ دے دیں گے۔ اور اگر کوئی کہتا نہیں ہمیں ناچ گانا دکھاؤ تو یہ مطالبہ بھی غلط ہے، اور پھر ان کی یہ غیر شرعی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ لیکن دعا کا معاملہ ایسا نہیں ہے، بعض لوگ بڑے یہ تو دعا کا کہا، بعض بد دعا کہتے ہیں ان کی بد دعا سے بچو فوراً لگ جاتی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ناراض نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اگر ہے تو لائیے پھر قرآن و حدیث سے ثابت کریں۔ اگر قرآن و حدیث کے ثبوت کے بغیر آپ اپنے پاس سے بناوی چیزوں کا کامل یقین کرنا شروع کر دیں تو پھر دین کا تو اللہ ہی حافظ ہے، ایک اپنا بنائے گا، دوسرا اپنا بنائے گا، تیسرا اپنا بنائے گا۔ جب آپ نے اس کو قبول کر لیا تو ان 3 4 5 6 کو قبول کرنے میں کون سی رکاوٹ ہے؟ پھر اصل دین تو گیا۔ آپ ان امور کے اندر انہی کو سب کچھ سمجھ کے یہی اپنے بچوں کو سکھائیں گے کہ بیٹا گھر پہ اگر کوئی آ جائے دروازہ بجائے یہ اس طرح کا کوئی فرد تو اس کو کچھ نہ کہنا، ان کی بد دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ نے غیر شرعی چیز بچوں کے ذہن میں ڈال دی اور بچے اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ تو میں نے پھر بیلنس کرنے کے لیے پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ نہیں ہے کہ آپ ان کا مذاق اڑائیں، ان کے غلط کریں، ایسا نہیں ہے، یہ بالکل شرعی احکام کے مکلف ہیں۔ بلکہ میں ایک گزارش کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے زمانے کے ایک ایسے شخص کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ ہاتھ اور پیر میں زینت کے لیے مہندی لگاتا ہے اور عورتوں کی مشابہت کرتا ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مدینے سے باہر نکال دیا، فرمایا اس کو جلا وطن کر دو، مدینے سے باہر نکال دیا تھا۔ اس سے ذرا توجہ فرمائیے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کیا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پیسہ، روپیہ یا نوٹ برکتی ہو؟ بعض لوگ کسی خاص جگہ سے ملے ہوئے نوٹوں کو خرچ نہیں کرتے، اپنے پاس رکھتے ہیں کہ اس سے برکت ہوگی، کیا حکم شرع ہوگا؟
دیکھیں ایسا کوئی تصور نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ کسی بزرگ نے کوئی چیز دی اس ادب کی وجہ سے کہ بزرگ کی طرف سے آئی ہے, ان کا ہاتھ مس ہوا ہے, یہ نیک ہیں, پرہیزگار ہیں, متقی ہیں, تو ہاتھ کے مس ہونے کی وجہ سے برکت پیدا ہوئی ہوگی, یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ بالکل ایک صحیح تصور ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان, پہلے تو میں چلا رہتا ہوں پیچھے ذرا, بنی اسرائیل میں جریج عابد تھا, اس کا ایک طویل قصہ تھا, لوگوں نے کسی غلط فہمی میں اس کا عبادت خانہ گرا دیا. جب غلط فہمی دور ہوئی تو سرکار فرماتے ہیں کہ وہ اس کو چومنے لگے اور مسح کرنے لگے, یعنی برکت کے لیے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرنے لگے. جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی شریعت کی ایک بات بیان فرمائی اور اس کو رد نہیں کیا تو سمجھ لیے کہ ہماری شریعت میں بھی وہ فعل جائز ہے, تو اس لیے مس سے برکت پیدا ہوتی ہے, اس لیے کسی نے رکھ لیا. یا یادگار ہوتی ہے بعض اوقات کہ بھی فلاں بزرگ تشریف لائے تھے, انہوں نے یادگار کے طور پہ دیا تھا, گھر پہ رکھ لیا, یہ تو ٹھیک ہے. لیکن یہ کہنا کہ یہ 7 نمبر میرے لیے بڑا لکی ہے, 9 نمبر 13 نمبر منحوس ہے, اس کا شریعت میں کوئی تصور نہیں ہے, اور نہ یہ نوٹوں ووٹوں کو رکھنے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے. آپ رکھ کر دیکھ لیں, مصیبتیں ویسی آئیں گی جو اللہ نے قسمت میں لکھی ہیں وہ آتی ہی رہیں گی, جو نہیں لکھی اس نوٹ کو رکھے نہ رکھیں وہ نہیں آئیں گی. عقیدہ مضبوط رکھنے کی ضرورت